جمعیت 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 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ آزادی مارچ کی بات آپ لوگوں نے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ملک کی سیاست کی جمود کو توڑا ہے، اور یہ جو ایک تعصب تھا کہ اس حکومت کی کرسی کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کہ اس کی پشت پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے اور بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، لیکن عوام کی قوت نے یہ بتا دیا کہ ناجائز حکومت کو دنیا کی کوئی طاقت سہارا نہیں دے سکتی۔ اس حوالے سے سب اپوزیشن ایک پیج پر ہے اور سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جعلی وزیر اعظم مستعفی ہو، اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، اثر نو انتخابی اصلاحات کے ساتھ فوج کی مداخلت کے بغیر عام انتخابات کرائے جائیں اور آئین کی اسلامی دفعات کا تحفظ کیا جائے۔ ان چار نکات کے اوپر پوری اپوزیشن متحد ہے، اور آزادی مارچ نے اس موقف کو جو تقویت بخشی ہے وہ اب اس موقف کو تسلیم کیے بغیر اور اس کے مطابق ملک میں اثر نو انتخابات کرائے بغیر اب کوئی راستہ اس ملک کے پاس اور یہاں کے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے۔ ہم نے اگر ملک کو بچانا ہے تو اس کو اقتصادی ترقی دینی ہے، جبکہ اقتصادی طور پر ملک بیٹھ چکا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ اسٹیبلٹی حاصل کی ہے اور ہمارے پاس اب پیسہ ذرا جمع ہو گیا ہے، کیا پیسہ جمع ہوا ہے؟ آپ نے صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، پی آئی اے میں، تمام محکموں میں کٹوتیاں کی ہیں اور 50% تک کٹوتیاں کی ہیں۔ آپ نے ملازمین کی تمام مراعات چھین لی ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو اسٹیبلٹی کہنا، معاشی استحکام کہنا، یہ ملک کی معیشت کے خلاف ایک مضحکہ ہے، ایک مذاق ہے اس کے خلاف۔ لہذا آج ہر شخص آزادی چاہتا ہے، اس جبر کے خلاف میدان میں نکلنا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں اور اس قلعے کو انشاءاللہ ہم فتح کریں گے۔ جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی یہ چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی ایکسٹینشن جو ہے وہ 3 مہینے کے لیے ہے، اور اس کے بعد اسمبلی نے بل بھی پاس کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہوں گے تاکہ یہ آئینی ترمیم لائی جائے؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ اس پر تو بعد میں غور کیا جائے گا کہ اسمبلی جو ہے کیا قانون پاس کرتی ہے۔ قانون بنانا کوئی بری بات نہیں ہے، کل اگر کچھ بھی ہو تو یہ قانون کے تحت ہو تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ ضرورت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہوتا ہے، لیکن موجودہ اسمبلی جو ہے وہ جعلی ہے۔ اتنے حساس مسئلے پر ہم اس کو قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے، لہذا 6 مہینے بڑا وقت ہے۔ اس دوران میں اسمبلی تحلیل کر کے نئی اسمبلیاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ قوم کی حقیقی نمائندہ اور جائز اسمبلیاں وہی قانون سازی کر سکتی ہیں۔ اس کے بغیر اگر قانون بن بھی گیا تو قانون متنازع ہوگا، اگر اس قانون کی بنیاد پر ایکسٹینشن ہو گئی تو پھر خدا نہ کرے افواج پاکستان کے سپہ سالار کی حیثیت پر بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ ہم کبھی نہیں چاہتے
کہ ہمارے اتنے مستحکم ادارے کے حوالے سے لوگ انگلی اٹھائیں، اس پر تحفظات کھڑے کریں، اور یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، جب آپ اسلام آباد میں تھے، دھرنے میں تھے، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پلان سی ہے کہ ہم مختلف شہروں میں دھرنے دیں گے، احتجاجی مظاہرے کریں گے جمعے کے روز۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اب دھرنے مظاہرے ہو رہے ہیں یا پلان سی کہ آپ کا فلاپ ہو؟ میرے خیال میں ہم مکمل طور پر نہ پہلا فلاپ ہوا ہے نہ دوسرا فلاپ ہوا ہے۔ یہ لفظ آپ کا جو ہے اس پر میں اس کو رد کرتا ہوں جی۔ یہ آپ کی میڈیا والے جو ہے ضرور ایک لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس سے آپ قوم کو مایوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ لہذا جب میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں تو آپ کو بھی میری جنگ لڑنی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جمہوریت کی جنگ لڑوں، میں معیشت کی جنگ لڑوں، میں عوام کی جنگ لڑوں اور میڈیا جو ہے وہ ہماری کردار کشی کرے۔ جب آپ پر حرف آتا ہے، آپ کی آزادی پہ حرف آتا ہے، تو ہم آپ کی جنگ لڑتے ہیں، ہم آپ کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں۔ آپ کو آج ہمارے ساتھ اس آزادی مارچ میں شریک ہونا پڑے گا۔ اس طرح میڈیا نہیں چلے گا جی، میڈیا چلے گا تو بھی آزادی مارچ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ ہم سب کو ایک پیج پہ رہنا پڑے گا۔ رضا ربانی صاحب کی ضمانت کے حوالے سے منظور ہو چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ زرداری صاحب کی بھی اور میاں صاحب بھی باہر۔ میں تو حضرت اس احتساب کا قائل ہی نہیں ہوں جس حوالے سے۔ اب دیکھیے، جب امریکہ کا بیان آیا اور پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے سی پیک کے منصوبے کو شروع کیا تو پھر آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اسی سے آپ اندازہ لگائے کہ نواز شریف کے خلاف یا زرداری کے خلاف سی پیک کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ تو سی پیک کی سزا ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی بات ہے، ہمیں زندہ رہنے دیا جائے۔ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس نے اپنا مستقبل خود طے کرنا ہے۔ بین الاقوامی قوتوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی داخلی خود مختاری کے اوپر اعتراضات کریں اور اس پر ہمیں دھمکیاں دیں؟ ہاں، دنیا میں ایک انقلاب کا عمل جاری ہے۔ ماضی کی ایک صدی میں دنیا کی معیشت مغرب کے ہاتھ میں تھی، آج سی پیک کے ذریعے سے وہ توازن بدل رہا ہے اور اب ایشیا اور مشرقی دنیا کے ہاتھ میں معیشت آ رہی ہے اور اس کا توازن اس طرف ہمارے پلڑے میں ہی آ رہا ہے۔ تو اس پر ان کی ایک تشویش ہے، امریکنز کی بھی، مغربی دنیا کی بھی، اور عمران خان کو وہ اپنا ایجنٹ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو ہمارے گروی رکھنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا پاکستانی معیشت کو مغرب اور امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھنا، IMF کے ہاتھوں گروی رکھنا، یہ ایجنڈا ہو سکتا ہے عمران خان کا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مفاد کی نفی ہے ایسی حکومتوں کا برقرار رہنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ سی پیک کے لیے رکاوٹیں پیدا کرے گی؟ کر لی ہے، 1 سال تک اس کو معطل رکھا ہے، اور جہاں جہاں پر جن پوائنٹس پر چائنا نے خود کام کرنا تھا وہاں سے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ بڑے ترلوں کے بعد جب وہ دوبارہ کچھ اس پر آمادہ ہوئے کہ ہم ٹھیک ہے کچھ پیسے ریلیز کرتے ہیں، کچھ منصوبے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو دھمکی آ گئی۔ اب ایسی صورتحال میں سب چیزیں تشتزبام ہو رہی ہے، کب تک آپ دبیز پردوں کے نیچے اس صورتحال کو چھپائے رکھیں گے؟ اچھا مولانا صاحب، وکلا کی اور ڈاکٹرز کی لڑائی ہوئی لاہور میں، تو وکیل بھی گرفتار ہوئے، عمران خان صاحب کے بھانجے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، کیا کہنا چاہیں گے اس وجہ سے؟ مقدمے میں دیکھیے، میں ایک فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ یہ واقعہ افسوسناک ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔ ڈاکٹرز بھی ہمارا انتہائی محترم طبقہ ہے، وکلاء بھی ہمارا بڑا محترم طبقہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جمعیت 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 جمعیت